نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، اور نہ ہی وہ کہ جو گمراہ ہوئے۔ اس میں تعویل خاص کے طور پر لیا جاتا ہے گمراہ ہونے والے لوگ جو ہیں وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اور مغضوب آج ہی ہم پڑھ لیں گے غضب کا نشانہ بننے والے یہودی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا صحیح مفہوم کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی راز ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ایک ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تقویٰ کے لفظی معنی ہے خود بچ جانا، لیکن اس کا عام طور پر ترجمہ جو ہمارے مترجمین نے کیا ہے ڈرنا، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی ڈر کی وجہ سے انسان کا اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا، ایک جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ خوف دل کے اندر ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہوگا۔ اس خوف کے جذبے کے ساتھ انسان اللہ کی نافرمانی سے جو بچے گا تو وہ تقویٰ ہے۔ وہ لوگ جو کل تشریف لائے تھے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید ہوا تو تمام انسانوں کے لیے نازل، لیکن اس سے بالفعل رہنمائی وہی پائے گا کہ جس کے اندر وہ خدا خوفی ہو جائے پیدا، جس کے اندر وہ خواہش ہو کہ مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اس کے لیے قرآن مفید ہوگا۔ تو ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ان سین پر بلیو کرنا۔ وہ شخص کہ جو ادھار کھائے بیٹھا ہے، اس نے طے کیا ہوا ہے کہ جو چیز اسے ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی، اس ہاتھ سے چھو نہیں سکے گا، اس ناک سے سونگھ نہیں سکے گا، اس کان سے سن نہیں سکے گا، اس زبان سے چکھ نہیں سکے گا، یعنی مادی اشیاء، اس کے لیے قرآن کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ تقویٰ، اور دوسری شرط کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں آخرت کو یقین کے ساتھ تعبیر کیا، حالانکہ ایمان میں سب آ جاتے ہیں، لیکن آخرت کے یقین کو بالخصوص نمایاں کیا، اس لیے کہ آخرت کا ایمان ہی وہ ایمان ہے جو انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے۔ باقی علمی باتیں، معلومات انسان کے پاس ڈھیر جمع کر لے، اپنے ذہن کو لائبریری بنا سکتا ہے، لیکن بڑے سے بڑا آدمی بڑی سے بڑی جھک مارے گا اگر اس میں خدا خوفی نہیں۔ آخرت کا یقین ہوگا، یہ احساس ہوگا کہ میں جو اپنی نظر بھی ادھر سے ادھر لے کے جا رہا ہوں، اور جو میں اپنے خیال کو بھی جان بوجھ کر ادھر سے ادھر لے کے جا رہا ہوں، اس کا بھی مجھے اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ جب تک یہ احساس نہیں ہوگا آخرت کا اس درجے کا، اس وقت تک انسان کی معلومات، اس کا علم انسان کو بالفعل برائی سے بچا کر راہ راست پر نہیں لا سکے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کر چکے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیات سورہ بقرہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد اور غزوہ بدر سے پہلے اس کی اکثر آیات نتیجتاً اب 13 سال کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے گزر چکے۔ اب اس کے بعد ہیں یہ الفاظ کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے ہی دن یہ کہہ دیا کہ پہلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور پھر وما علینا الا البلاغ، کہ بس میرے ذمہ پہنچا دینا تھا، اور اس کے بعد جو اب نہیں مان رہا تو وہ گیا سیدھا جہنم میں۔ ایسی بات نہیں ہے، پورا موقع دیا جائے گا، ان کو سمجھنے کا دیا جا چکا، غور کرنے کا موقع دیا جا چکا۔ اب بھی اگر کوئی نہیں مان رہا، اب یہ اس کے لیے احکام میں حکم ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، یعنی ان کے لیے برابر ہے، ہمارے محاورے میں یوں ہوگا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم، کہ آپ انہیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا انہیں آپ خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی سیل کر دیا ہے اور ان کے کانوں کو بھی، وعلی ابصارہم غشاوۃ،
اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب